السلام علیکم، ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بہت ہی اچھا بیان. سنیں گے تو ضرور انشاءاللہ نفع ہوگا. اب چلتے ہیں بیان کی طرف. اب حدیث میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مفہوم ہے کہ گرگٹ کو جہاں دیکھو تو اسے مار دو، ثواب ہے، اور ایک ہی بار میں مارنا اور ثواب ہے. گرگٹ کو مار دینا چاہیے کیونکہ وہ گستاخ رسول ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ ملتا ہے کہ وہ نبی اللہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو آگ میں ڈالے جانے کے بعد اور آگ بھڑکانے کی خواہش کرتا رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے بعد جن جن لوگوں نے مدد کیا آگ جلانے کے لیے، ان کے ساتھ برا معاملہ ہوا اور پھر عذاب میں وہ گرفتار بھی ہوئے. لیکن جو لوگ ایمان لائے اور جو ابراہیم علیہ السلام کی سلامتی کی دعا کرتے رہے، حتیٰ کہ جانوروں میں بھی اللہ نے ان کو عزت بخشی. ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ اس وقت گرگٹ جو ہے یہ آگ کو پھونک مار رہا تھا کہ آگ اور بھڑکے نبی اللہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے. اور روایت میں ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ہنس ایک پرندہ ہے، اس کے متعلق ہے، اور بعض میں ہے کہ مینڈک. انہوں نے اپنے منہ سے پانی کے قطرے گرانے شروع کیے آگ کے قریب، جبکہ آگ تک تو یہ نہ پہنچ سکتے تھے کچھ نہیں، کس لیے کہ ایک ایک قطرہ اس میں جائے تو آگ بجھ جائے. اب حدیث میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مفہوم ہے کہ گرگٹ کو جہاں دیکھو تو اسے مار دو، ثواب ہے، اور ایک ہی بار میں مارنا اور ثواب ہے. گرگٹ کو مار دینا چاہیے کیونکہ وہ گستاخ رسول ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ ملتا ہے کہ وہ نبی اللہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو آگ میں ڈالے جانے کے بعد اور آگ بھڑکانے کی خواہش کرتا رہا. اور پھر ساتھ میں ہی بزرگوں نے یہ فرمایا، نہ مینڈک کو مارو نہ ہنس کو مارو، جو بھی اس میں. کیوں؟ یہ ایک نبی کی آگ کو بجھانے کے لیے اپنی جتنی ہو سکی وہ کوشش کرتے رہے. اب یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے گرگٹ کے پھونکنے سے نہ آگ بڑھ سکتی تھی، کتنی پھونک ہو سکتی ہے، اور نہ ہی مینڈک کے پانی ڈالنے سے آگ بجھ سکتی تھی، لیکن دونوں نے اپنے اپنے حصے کا کما لیا. اس کا مطلب یہ ملتا ہے کہ فقط نیتوں سے ہی آدمی کے خوش نصیب اور بد نصیب ہونے کا پتہ چل جاتا ہے. تم نے اگرچہ وہ کام نہیں کیا لیکن تمہاری نیت تھی، اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے. قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں، یعنی دونوں کی لڑائی ہو رہی تھی ایک دوسرے کی، اور ایک نے قتل کر دیا، دوسرا قتل ہو گیا. قاتل قتل کرنے والے کو کہتے ہیں، اور مقتول جو قتل ہو چکا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں جہنم میں جائیں گے. میاں مقتول کا کیا جرم ہے، وہ تو بیچارہ آلریڈی مر گیا. قاتل سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے تلوار اٹھائی اور مارا، یہ مرڈر کیا ہوا ہے آدمی، یہ کلر ہے، اس کے متعلق تو آیا. لیکن مقتول کے متعلق کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو وہ بھی تو مارنے کی کوشش کر رہا تھا. یا اور بات ہے کہ بدقسمتی سے مر گیا لیکن اس نے بھی تو تلوار اٹھائی تھی. ہاں ایک وہ ہے جو ظلمن قتل ہو گیا ہے، یعنی وہ کسی کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، ظلمن مارا گیا ہے، تو اس کے متعلق یہ نہیں ہے کہ وہ دوزخ میں جائے. ان لوگوں کے بارے میں کہ دونوں آپس میں گتم گتا ہو گئے، یہ اس کو مارنا چاہ رہا تھا، وہ اس کو مارنا چاہ رہا تھا، لیکن ایک اس میں مر گیا، تو ان کے متعلق آ گیا وہ دونوں جہنم میں ہے. کیوں؟ اس نے بھی قتل کی ہی نیت کی تھی. اسی طرح میرے عزیزو، آدمی کے بدبخت اور خوشبخت ہونے کے لیے اس کی نیتیں ہی کافی ہو جاتی ہیں. گرگٹ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا اور وہ گستاخ رسول اور گستاخ نبیوں میں شامل ہوا. مینڈک ہو یا ہنس ہو، ان کے متعلق رحم کا معاملہ کرنے کا حکم آیا. اسی طرح سے بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کبوتر کے ساتھ اچھا معاملہ کریں. مکڑی کے جال اگرچہ ہم نکالیں لیکن مکڑی کو مارنے سے منع کیا گیا ہے. مکڑی کو نہ مارو، کیونکہ جب غار ثور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے
تو مکڑی نے جال بن کر کے میرے آقا کا دفاع کیا تھا, ڈیفنس کیا تھا. اگرچہ اس جال سے کون سا ڈیفنس ہو سکتا ہے؟ ہم لوہے کے کپڑے پہن کر کے نہیں بچ پائیں گے چاہیں تو, لیکن اس مکڑی نے اپنے ہلکے سے جال لگائے یعنی دفاع کے لیے, ڈیفنس کے لیے. اگرچہ وہ سب سے ہلکا گھر ہے, لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نیت دیکھی جاتی ہے. کبوتری نے وہاں انڈے دے دیے تھے, اگرچہ ان انڈوں سے اور اس مکڑی کے جال سے کسی دوسرے انسان کی چاہیں تو ہم حفاظت نہیں کر سکیں گے, لیکن ان لوگوں نے کافروں کے عزم کو اور ان کے حوصلے کو مات دے دیا. ان دو جانوروں نے, کفار مکہ ڈھونڈتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے غار تک پہنچ تو چکے تھے, لیکن غار میں کیوں نہیں داخل ہوئے؟ مکڑی کا جالا دیکھ کر, کہ اب یہاں مکڑی نے جالے لگائے ہیں تو شاید برسوں سے کوئی آیا نہیں ہوگا. تو آپ اندازہ کریں, کبھی کبھار ہمارے مختصر سے کام ہمیں یا تو بہت خوشبخت بناتے ہیں یا تو بہت بدبخت بناتے ہیں. ہو سکے تو اچھی نیتیں رکھو, کسی کا برا نہ چاہو, ورنہ یہ ہوگا کہ بدبختوں میں تمہارا شمار ہو جائے گا. جیسے اللہ کے گھر مسجد کو تمہارا ایک سکہ, ایک روپیہ تم نے ڈالا ہے, نیت یہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مقدس گھر ہے, اس کی ترقی ہو تاکہ یہاں سجدوں سے لوگ آباد رہیں, دین کا نظام چلتا رہے. آپ نے ایک ہی روپیہ رکھا. جانتے ہیں آپ کہ ایک روپے میں اس زمانے میں نہ مسجد کی کوئی چٹائی آتی ہے, نہ کوئی سیمنٹ, نہ پتھر, کچھ نہیں آتا, لیکن اللہ کی بارگاہ میں تمہاری وہ خلوص, وہ نیت کے ساتھ کا دیا جانا ایک روپیہ بڑا مقبول ہوتا ہے. لیکن اسی کے ساتھ تم نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی. کوئی آ رہا تھا, اس کو روکا, یہ سوچ کر کہ تم کو کچھ حسد تھا, دل میں کچھ کڑن تھی اس مسجد کے متعلق, تمہیں اسی وقت بدبخت کر دیا جائے گا. تمہارے ایک آدمی کے روکنے سے مسجد ختم تو نہیں ہوتی, لیکن تم ہمیشہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو جاؤ گے. تم ہمیشہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بدبخت بنا دیے جاؤ گے, کیونکہ تم نے رخنہ ڈالنے کی کوشش کی. آج اس پورے واقعے سے اور بھی دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کے تذکرے موجود ہیں. حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کا, حضرت لوط علیہ السلام کا, حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کا, حضرت یونس علیہ السلام کا, حضرت ایوب علیہ السلام کی. یہ تمام تذکرے ہیں, پھر انشاءاللہ العزیز دیگر تفاسیر میں عرض کیے جائیں گے. مگر ابراہیم علیہ السلام کے ان واقعات سے میں صرف اتنا سبق لے کر کے آپ کو نصیحت کرنا چاہوں گا کہ ہو سکے تو اچھے کاموں میں سپورٹ کرنے کی کوشش کرو, تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ کی رحمت تم پر آ جائے. اور نہیں ہو سکتا تو خاموش رہو, یہ نہیں کہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرو. تمہارے دین کو نقصان پہنچانے کی خواہش سے دین کبھی ختم نہیں ہوگا. بڑے بڑے ظالم آئے, دین کو انہوں نے تباہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی, پورا شہر خون سے انہوں نے نہلا دیا مسلمانوں کے, پھر بھی دین ختم نہیں ہوا. تم سے بھی نہیں ہو سکے گا. آج جو لوگ اس طرح کے کوششیں کر رہے ہیں, تم سے بھی نہیں ہو سکے گا ختم. چنگیز, ہلاکو, بڑے بڑے ظالموں سے نہیں ہو سکا تو تم سے کیا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ تم ہمیشہ کی اپنی بدبختی یہاں پر نقش کر کے چلے جاؤ گے, اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ بدبخت شمار کیے جاؤ گے. اللہ کریم ہم سب کو نیکیوں میں تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دین میں رخ نہ ڈالنے, فساد اور فتنہ کرنے سے ہم. ایک حدیث عرض کرتا ہوں, حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے, اور عادل کے وہ بادشاہ ہیں. بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص کو پکڑ کر لایا گیا عدالت میں, کہا گیا کہ اس نے قرض لیا ہے اور یہ دیتا نہیں ہے. تو جو قرض خواہ تھے وہ بھی صحابی تھے. انہوں نے کہا کہ یہ اجنبی آدمی مدینے کا تو ہے نہیں, لیکن میں نے اس کو پیسے دیے تھے, یہ واپس نہیں لوٹاتا اور آئیں کائیں کرتا رہتا ہے, بہانے بناتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اجنبی شخص سے کہا, اب تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تمہیں قید میں ڈال دیا جائے گا, تم اس کے پیسے ادا کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اس نے کہا مجھے 2 دن کی مہلت چاہیے, میں جاؤں گا اور لا کر کے واپس اس کی رقم ادا کر دوں گا جو مجھ سے تقاضا کر رہے. حضرت عمر نے کہا کہ تو جائے گا یہاں سے چھوڑ کر اور واپس آئے گا نہیں آئے گا, اس کا کیا بھروسہ؟ کوئی ہے تیری جو ضمانت لے گا یہاں پر؟ کورٹ بھی جب ہمیں بیل لیتی ہے تو ایک ضامن کھڑا کرتی ہے کہ اس کی ضمانت کون لیتا ہے.
تو یہ تو پرانا دستور ہے. آپ نے پوچھا کوئی ہے تیری ضمانت لے گا؟ اگر تو نہیں آئے گا تو ہم اس کو پکڑیں گے. اس نے مجمع میں دیکھا کوئی اس کی پہچان والا تو ہے نہیں. تھا تو یہ مسلمان لیکن اس کے گہرے تعلقات کسی سے ہے نہیں. نظر ڈالا, اس نے کہا میں کسی کو پہچانتا نہیں اس میں سے, اور کون میری ضمانت لے گا؟ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے, سب تو جانتے ہیں کہ ایک اجنبی ہے اور بھاگ گیا تو آئے گا نہیں. لیکن اس کے باوجود ایک صحابی ہیں حضرت ابو درداء, کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں امیر المومنین میں اس کی ضمانت لیتا ہوں, میں اس کی ضمانت دیتا ہوں. کہا تم جانتے ہو اس کو؟ کہا جانتا تو نہیں, اتنا ہے کہ یہ مسلمان ہے, اتنا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہے. کہا کہ اگر یہ واپس 2 دن کے اندر نہیں آیا تو ابو درداء نے کہا امیر المومنین آپ مجھے گرفتار کر سکتے ہیں, میں اس کی جگہ پر قید میں چلا جاؤں گا. تو آپ نے لکھوا دیا اور اس شخص کو چھوڑ دیا, جاؤ 2 دن کا تمہارے پاس ٹائم ہے, لوٹ آ جاؤ. وہ چلا گیا. لوگوں میں تو یہی مشہور تھا, ایک بار جو چھوٹ گیا وہ عدالت سے واپس کہاں آتا ہے, کب وہ کسی کے شکنجے میں آئے گا. 2 دن کا وقت گزر گیا اور شام ہو گئی, وہ آیا نہیں. مغرب کا وقت تھا, اس سے پہلے امیر المومنین نے کہلا بھیجا کہ ابو درداء سے کہو کہ اپنی گرفتاری دے دے. جس کی وہ ضمانت لیا تھا وہ آیا نہیں ہے. عدالت پھر سے لگی. قرض خواہ جنہوں نے قرض دیا تھا وہ بھی تھے, اور حضرت ابو درداء کو لایا گیا. کہا کہ میں تیار ہوں. وہ نہیں آیا, لیکن ابھی عدالت ختم ہونے سے پہلے دیکھا کہ وہ شخص واپس لوٹ آیا, مال بھی لے کر کے آیا, اور کہا کہ امیر المومنین مجھے تاخیر ہو گئی, میں معافی چاہتا ہوں, راستہ ایسا تھا ویسا تھا, لیکن میں لوٹ آیا اور جس کی یہ امانت ہے وہ واپس کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے, جس کا قرض ہے, جس کے تم نے لیے تھے اس کو لوٹا دو. اس نے جب وہ قرض خواہ جو صحابی تھے ان کو لوٹانے کی بات کی کہ آپ کی امانت آپ لے لیں, تو وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں معاف کر دیتا ہوں, جو تو نے لیا تھا اس کو میں نے معاف کر دیا, جاؤ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ مجلس دیکھی تو اس اجنبی شخص سے پوچھا تو چاہتا تو بھاگ جاتا, تو چھوڑ کر چلا جاتا, واپس نہیں آتا تو کون پکڑ کر لاتا, تو کس علاقے کا ہے یا کہاں جاتا, واپس کیوں آیا؟ جانتے ہو اس نے کیا جواب دیا؟ امیر المومنین آپ سچ کہہ رہے ہیں, میں ایسی جگہ چلا جاتا جہاں سے لوگ مجھے پکڑ کر نہ لاتے, تھوڑی سی رقم ضرور تھی, میں بچا کر کے چلا جاتا, لیکن دل میں یہ خیال آیا کل کو دنیا یہ کہے گی رسول اللہ کے غلام دھوکے باز ہوتے ہیں, کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ حضور کا غلام ایک مسلمان دھوکہ دیتا ہے. اس لیے میں واپس لوٹ آیا, میرے لیے دنیا حقیر ہے, میرے مصطفیٰ کی نسبت بہت بلند ہے. امیر المومنین نے ابو درداء سے پوچھا کہ اے ابو درداء, تم ایک اجنبی شخص کی ضمانت لینے کو تیار ہو گئے, تمہارے اندر کیا جذبہ آ گیا ایسا؟ ابو درداء نے کہا امیر المومنین میں نے دیکھا یہاں پر حالات ایسے کہ اس کو پہچاننے والا کوئی نہیں, اور اگر ہم میں سے کوئی بھی نہیں اٹھتا تو یہ شخص اور اس کے بعد آنے والی قوم یہ کہتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں مدد کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں میں مدد کرنے کا جذبہ چلا گیا. کوئی اگر یہ تانا مارتا, اسی لیے میں کھڑا ہو گیا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا کہ میں قید میں چلا جاتا, لیکن میرے نبی کی ذات پر کوئی انگلی تو نہیں اٹھا سکتا. حضرت امیر المومنین نے اس صحابی سے پوچھا تم نے قرضہ معاف کیوں کر دیا؟ اور عدالت میں مقدمہ کیا تھا, معاف کرنا تھا تو پہلے کر دیتے. آپ نے کہا کہ میں اس کو پہلے پہچانتا نہیں تھا, لیکن یہ جب 2 دن کا موقع لے کر گیا بھی اور واپس لوٹ آیا بھی تو امیر المومنین میرا تو یہ حق بنتا ہے کہ میں اس مسلمان کا قرض معاف کر دوں, اس لیے کہ میرے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ اگر میں معاف نہ کرتا تو کل کو دنیا یہ کہتی کہ رسول اللہ کے غلاموں میں معاف کرنے کا جذبہ بھی چلا گیا.
یہ ہے پورا دین، یہ ہے پورا دین. ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ اور وعدے کو مکمل کرنے کا جذبہ، یہ کل ملا کر کے دین بنتا ہے. عزیزان گرامی وقار، آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے درمیان نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرنے سے بھی کتراتے ہیں، جبکہ مسجد کی صفوں میں شانے سے شانہ لگا کر کھڑے ہوتے ہیں. پھر وہ کون سا جذبہ ہے جو مر گیا ہے یا ختم ہونے کو آ گیا ہے؟ زندہ کرو. ہم اس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے جہاں ہماری جان جا رہی ہو لیکن میرے پڑوس میں کوئی پیاسا ہو تو ہم پانی نہ پی کر اسے پانی پلا دیتے ہیں. ہماری یہ تاریخ رہی ہے کہ نہیں رہی ہے؟ صحابہ اکرام کی یہ تاریخ ہے. مدینہ طیبہ کو جا کر دیکھ لینا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس پاک زندگی میں ایسا بھی تھا کہ ایک صحابی کے گھر گوشت کا تحفہ آیا، بھنا ہوا گوشت تھا، کسی نے دیا، انہوں نے یہ سوچ کر کے بغل میں دے دیا مجھ سے زیادہ بھوکے میرے پڑوسی ہیں. پڑوسی نے یہ سوچا مجھ سے زیادہ میرا پڑوسی بھوکا ہے. وہ گوشت کی بھنی ہوئی سری بکری کی مدینے میں ایک رات میں سب گھروں میں گھومتی گھومتی اسی پہلے صحابی کے گھر آ گئی. ہر ایک کو یہ خیال تھا مجھ سے زیادہ حق اس کا ہے، ہر ایک کو یہ خیال تھا مجھ سے زیادہ اس کا حق ہے. عزیزان گرامی وقار، آج جو حالات ہیں وہ بہت بدلے ہوئے لگتے ہیں، بہت بدلے ہوئے لگتے ہیں کہ ہر ایک کو یہ لگتا ہے سب سے زیادہ حقدار میں ہوں، مجھ پر ہی رحم ہونا چاہیے، میری مدد ہونی چاہیے، دوسرے کی ہو یا نہ ہو. یہ تمام باتیں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ائمۃ المسلمین اور عامتہم جو حدیث پاک میں آیا ہے، مسلمانوں کے امام، مسلمانوں کے لیڈر، ان کے بارے میں خیر خواہی کرنا یہ بھی دین ہے. اور آج تو جن حالات کو دیکھ رہے ہیں ہم، الیکشن کا ماحول ہے، ہر ایک کی نظر لوگوں کے صرف ووٹ پر لگی ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں 5 سال تک تو ڈھونڈتے رہو، پتہ بھی نہیں ملتا. لیکن ان حالات میں مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے حق رائے دہی کا پورا استعمال کریں. تمہارے کچھ حقوق ہوتے ہیں، تمہارے بھی کچھ مطالبے ہونے چاہیے. ہر قوم آج ووٹ دینے سے پہلے اپنے مطالبے رکھتی ہے کہ ہمارے محلہ بڑا خستہ حال ہے، اس کی گٹر بنا دو، اس کے فلاں کر دو، بجلی پانی صحیح کر دو. یہ ضروریات زندگی کے مطالبے تو رکھتی ہی ہے. مسلمانوں کے مطالبے کہاں چلے گئے؟ ہمارے حقوق کے بارے میں کبھی بات کیوں نہیں رکھی جاتی؟ اسی لیے میرے عزیزو، میرا مشن تو صرف اتنا ہے، ہمارا لیڈر وہی ہے جو ناموس رسالت کے لیے کھڑا رہتا ہے. ہم اس کو لیڈر بھی مانتے ہیں جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے لیے کھڑا رہے. اس لیے کہ میرے عزیزو، ہمارا پورا ایمان یہی ہے، ہمارا پورا ایمان یہی ہے. اور آپ کو پتا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور اگر تم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور ان کی عظمت کے لیے کھڑے ہو گئے تو دنیا یوں ہی سنور جائے گی. آپ کو پتا ہے ڈاکٹر اقبال نے کیا ایک بہت پیارا حل دیا تھا ہمیں، بہت پیارا حل ہے. مسائل تو بہت ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے لیڈروں کے پاس رکھیں. ہماری ایجوکیشن کے مسائل ہیں، ہمارے گھر بار کے، ڈرینیج کے، روڈ کے، لائٹ کے، پانی کے، بہت سارے مسائل ہیں. اس کے علاوہ غربت کے مسائل، جاب لیس نوجوانوں کے مسائل، بہت ساری چیزیں ہیں. کیا کیا مسئلے رکھے. اور پھر قوم کے اندر جو خرابیاں آئی ہیں وہ تو ایک پہاڑ کے برابر ہیں. ہر دوسرا تیسرا نشے کا عادی ہے، ہر دوسرا تیسرا اخلاق سے گرا ہوا ہے. یہ تمام معاملات، عورتوں میں بے حیائی، نوجوانوں میں نشہ کی عادت، یہ تمام چیزیں دیکھ دیکھ کر ہم سوچتے ہیں کن کن مسئلوں پر بات کریں اور کس کس چیز کا علاج کرنے کے لیے نکلیں. تو ڈاکٹر اقبال نے ایک بات بتائی تھی. وہ دنیا گھوم کر کے آئے ہوئے انسان تھے. وہ پیرس گئے، اٹلی گئے، جرمن گئے، اور وہاں کے قوموں کی ترقیاں بھی دیکھی، اور اس کے بعد واپس آ کر کے کہا میں نے اپنی قوم اور حضور کی امت کی ترقی کو بہت گہرائی سے دیکھا. 8-10 سال کا ریسرچ کیا. میں نے معلوم کیا کون سی فیلڈ میں اپنے نوجوانوں کو اتارا جائے تو یہ کامیاب ہوں گے، کون سا ایسا میدان ہے جس میں مسلمانوں کو جمع کر دیا جائے تو یہ ترقی میں آ جائیں گے. سائنس ہے، فزکس ہے،
جغرافی ہے, ایسٹرونامک ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. کس چیز میں اتارا جائے؟ تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں میں نے بہت غور و فکر کیا, آخر کار اس نتیجے پر پہنچا کہ اس امت کی کامیابی کا صرف ایک ہی نقطہ ہے, ایک ہی راز ہے کہ محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں, لوح و قلم تیرے ہیں. ہر مسئلے کا حل اس بات پر ہے. اسی لیے میں فوکس کرتا ہوں میرے عزیزو, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے جو کھڑا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے سارے مسائل کو یوں حل کر دیتا ہے. اسی لیے آیت کریمہ بھی میں نے یہ پڑھی, ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اللہ فرماتا ہے اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو دنیا میں سے کوئی ایسا نہیں جو تم پر غلبہ حاصل کر سکے. کوئی غالب نہیں آ سکتا اگر اللہ مدد کر دیا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. اللہ فرماتا اور اگر اللہ گرا دے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہاری مدد نہیں کر سکتی, کوئی طاقت مدد نہیں کر سکتی. ایک بات, بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی ہیں. جیل کے اندر کے حالات انشاءاللہ کبھی طویل داستان پوری میں بیان کروں گا, لیکن ایک بندے کو دیکھا تھا, اس کے گھر والے بھی چھوڑ چکے سب, اس کو چھوٹا سا ایک کیس ہے لیکن جیل کے اندر اس کی ضمانت ہوتی نہیں. گھر والے کرانا چاہے تو ہو جائے 4 دن 5 دن میں, لیکن کوئی چاہتا نہیں. تھوڑا سا مانسک سنتولن بگڑتا چلا گیا, دماغی توازن کھونے لگا. ہوتا کیا تھا سنو, وہ ایک نارمل نوجوان تھا اور مہینہ گزر جاتا, کوئی ملاقات کے لیے بھی نہیں آتا گھر والا, تو جیل میں ہنگامہ کرنے لگ جاتا, مار توڑ, اور پھر نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں. تو جیلر پریشان ہو کر کے اس کے گھر فون لگاتا, اس کے باپ کو کہتا کہ بھائی تم اپنے بیٹے سے ایک بار ملنے تو آ جاؤ, وہ ہنگامہ کر کے رکھا ہے, کبھی ملاقات بھی نہیں لیتے ہو. اس کا باپ آیا, آ کر کے ملاقات لیا, اور بیٹے نے پوچھا کہ کب چھوٹ رہا ہوں میں, کب نکلوں گا میں. کہا بیٹا اس منڈے کو جو ہے تمہاری ضمانت ہو جائے گی, یہ منڈے کو رکھا ہے, ہو جائے گی. کہا اچھا ٹھیک ہے. اتنا خوشی خوشی سب قیدیوں سے ملنے کے لیے آتا بیرک میں, اے منڈے تو میرا ہو گیا, میں جا رہا ہوں. میرے باپ نے کہا ہے منڈے آتا, ٹیوزڈے آتا, وینسڈے آتا, سب چلا جاتا, ختم. پھر 10-15 دن گزر جاتے, باپ بھی نہیں آتا, بھائی بھی نہیں آتا, اور پھر مہینہ گزرنے کو آتا, پھر اس کا دماغی توازن بگڑنے لگتا, پھر ہنگامہ کرتا, پھر جیلر فون کر کے بلاتا باپ سے کہ ملنے کیوں نہیں آتے ہو. باپ آتا, بیٹا کوئی بات نہیں, کچھ مسائل میں گھرے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے جان بوجھ کر کے اس کے گھر والے کر رہے ہوں, کچھ لوگوں کو زبردستی جیل میں رکھا جاتا ہے, گھر والے ہی رکھتے ہیں. باہر سے اچھا ہے یہاں کھاتے پیتے آرام سے رہو, دوسروں کی زندگی اجیرن کرنے سے بہتر ہے کہ یہاں رہو. دوسری بار آیا, کہا ابا کب چھوٹ رہا ہوں میں. کہا بس اس منڈے کو رکھا ہے, وکیل جو ہے ملا نہیں تھا, اس منڈے کو تمہاری ضمانت ہو جائے گی. پکی بات لے کر کے آتا پھر, اور یہاں پر بالکل عیش موج مستی میں کہ اس منڈے تو جا رہا ہوں میں. دوسرا منڈے آیا, اس کے بعد پھر چلا گیا. ایسا 4 بار ہوا, اور سب قیدیوں میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ منڈے کو جانے والا ہے, اور سب اس کو چھیڑتے تھے. جب کبھی اس کی ملاقات آتی تو کہتے منڈے کو جا رہا ہے نا. یہ بات مذاق کے طور پر چلتی رہتی تھی, لیکن کسی کے ساتھ ہم مذاق کرتے ہیں, یہ نارمل لائف ہوتی ہے. لیکن اس لڑکے کے متعلق میں نے ایک بات سیکھی, 4-5 مرتبہ ہوگی بات ہے. وہ ملاقات لے کر کے واپس آ رہا تھا, ابھی اس نے کچھ کہا ہی نہیں, ساری بیرک میں سب بولنے لگ گئے کہ منڈے کو ہے نا تیری ضمانت. تو اتنا چڑ گیا, کیا پتا اس کو بہت ہرٹ ہوا, تکلیف ہوئی. اس نے گرج کر کے چیخ کر کے کہا, گالی دے کر کے کہا قیدیوں کو کہ تم سب گھرے ہوئے لوگوں, ایک بات میری سن لو, خدا جس دن میرا لکھ دے, جس دن لکھ دے, اس دن سب کے منہ تمہارے کالے ہوں گے اور کوئی مجھے دروازے میں اندر نہیں رکھ سکتا. جس دن میرے چھوٹنے کا وہاں سے آ جائے پروانہ لکھا ہوا کہ یہ دن یہ بندہ چھوٹنے والا ہے, اس کے بعد وہ کہتا ہے مجھے یہاں کا پرائم منسٹر بھی نہیں روک سکتا. میں نے دیکھا اتنا یقین ہے اس کو,
ایک تو اپنے باپ سے ہر بار سنتا تھا اس بار ضمانت ہو جائے گی، اس بار ضمانت ہو جائے گی، اور حقیقت میں میرے عزیزو یہ جمعرات کا دن تھا جب وہ اپنے باپ سے ملاقات کر کے آیا تھا اور اس کو تانا مارا جا رہا تھا، منڈے کو جا رہا ہے، تب اس نے کہا تھا جس منڈے کو بھی میرا رب لکھ دے، جس دن بھی لکھ دے کہ اس کو اس دن یہاں سے نکلنا ہے، پوری طاقتیں مل کر کے بھی مجھے دروازے کے اندر نہیں رکھ سکتی۔ اتفاق کی بات ہے اسی منڈے کو اس کی ضمانت بھی ہو چکی تھی، وہ جا بھی رہا تھا، بسترے اٹھایا، سارا سامان اٹھایا اور سب کو پلٹ کر کہنے لگا دیکھا حقیقت میں جو بیل ملتی ہے، جو ضمانت ملتی ہے وہ رب ذوالجلال کے فیصلوں سے ہوتی ہے۔ یہ یقین اور توکل کی بات میں عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی وقار، بہت سارے ایسے مسائل ہیں، اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں اگر اللہ مدد کر دے تو کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ گرا دے تو پھر کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کس کے لیے آتی ہے وہ بھی قرآن کہتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں گے، اور ایمان والا ہے کون؟ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، میرے آقا فرماتے ایمان کامل اس کا ہے جو ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں، اپنے ماں باپ، اپنے اولاد، اپنے مال دولت، سارے انسانوں سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے تو اس کا ایمان کامل ہے، اور جس کے ساتھ ایمان کامل ہوگا اس سے اللہ کی مدد آئے گی، اس پر اللہ کی مدد آئے گی۔ میرے عزیزو بظاہر حالات اگر کسی کے ساتھ خراب ہو جائیں تو یہ مت سمجھ جانا، میں اکثر ایک بات محسوس کرتا تھا کہ ظالموں نے جس انداز میں بے قصور لوگوں کو بھی قید کیا اور ہمیں بھی زبردستی جن حالات سے گزارا گیا، پھر کبھی عرض کروں گا انسانی فطرت ہے، کبھی کبھار بکھر جاتے ہیں، تقاضا بشریت کے اعتبار سے گھبراہٹ تو ہمیں بھی ہوتی تھی، پھر تاریخ یاد آتی میں پہلا تھوڑی نہ ہوں۔ سیدنا حضرت مظفر حسین کچوچوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مظفر کو مقید نہ سمجھ ایسے یاد، میری اسیری بھی سنت آبائی ہے، میرا یہ قید ہونا بھی میرے آبا و اجداد کی سنت ہے۔ بزرگان دین گئے ہیں اور جیلوں میں رہے اور واپس نکلے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اسلام زندہ ہوتا ہے، بس قربانیاں رائگاں نہیں جاتی، ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد جس کے ساتھ ہے تو بظاہر حالات میں ایسا ہوگا، مجھے اچھی طرح سے پتا ہے، پہلے بھی معلوم تھا، میں نے تقریروں میں بہت کہا بھی تھا کہ مجھے اچھا معلوم ہے کہ میری تقریروں کا انجام کیا ہونے والا ہے، نتیجہ کیا ہونے والا ہے، مجھے کیسی کیسی دھمکیاں پہلے بھی دی گئی ہیں، ابھی بھی ہے، آنے سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا اتنا لمبا ہم نے کٹا دیا، اب تو بھول جاؤ گے، وہ شعر پڑھو گے، یہ شعر پڑھو گے، کیسی تقریریں کرو گے۔ ہم نے کہا میرے عزیزو آپ کیا سمجھتے ہو، مچھلی کے تیرنا ختم ہو سکتا ہے، پرندے کا اڑنا ختم ہو سکتا ہے، شیر کا شکار کرنا ختم ہو سکتا ہے، وہ تو جانور ہے، ان کی فطرت نہیں ختم ہوتی، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میری فطرت کیا ختم ہوگی؟ میں غلام مصطفیٰ ہوں، حق بات بولنا میری فطرت ہے، اور ہم اپنی فطرت سے بغاوت نہیں کرتے، اور یہ 8 مہینے نہیں 8 سال بھی رہے اس کے بعد نکالیں ہم وہی بات کہیں گے جو میرے مصطفیٰ کی عزت کی بات ہوگی۔ عزیزان گرامی وقار، حالات بظاہر کچھ دنوں کے لیے ہوتے ہیں، امام احمد بن حنبل پر تو 1500 کے قریب نہیں 300 کے قریب کوڑے لگائے گئے تھے۔ 300 کوڑے کس کو کہتے ہیں؟ انسان مر جاتا ہے۔ وہ امام احمد بن حنبل 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ، لیکن جمے رہے، ڈٹے رہے، نہ کبھی ان کا عزم ختم ہوا، نہ حوصلہ ختم ہوا۔ ائمہ اعظام کو یہ تمام چیزیں گزرنی پڑی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیل میں تو انتقال ہو گیا، اس امام کی جس کو کروڑوں آج فالو کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ایک بات یہ سمجھ کر کے چلو، مصیبتیں آئیں گی لیکن اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ ہاں، ہر اندھیرے کے بعد اجالا
ہوتا ہے. ان مع العسر یسرا, اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے, ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے. اور میں تو ذہن میں یہ پریپیئر کر کے رکھا تھا, ذہن میں دماغ میں یہ بات بٹھا کر رکھا تھا, آزاد ہونا نہ ہونا یہ اللہ کی مرضی پر ہے, لیکن اگر مر کر کے میری لاش بھی باہر آتی تب بھی مجھے اس بات کا اطمینان تھا جو بات ہمیں کہنی تھی وہ ہم کہہ چکے. انشاءاللہ رب تبارک و تعالی ہماری ان باتوں کو بچوں تک یہ محفوظ بھی کرائے گا. اور مجھے تو باہر کی خبریں زیادہ نہیں ملتی تھی کہ یہاں لوگوں کے دلوں میں کیا جذبات ہیں, بچوں کے دلوں میں کیا جذبات ہیں, لیکن قیدی جب جاتے تھے چھٹی پر 4 دن 5 دن اور واپس آتے تو یہی کہتے ڈسکس تو ہمارا کچھ نہیں ہوتا, آپ کے بارے میں ہمارا خاندان پوچھتا رہتا ہے. جیل میں آپ ہیں, فون کرو تو لوگ ہمارے متعلق پوچھتے رہتے. پھر دل میں یہ احساس ہوتا تھا, اور جیل میں بھی دیکھتا ایک ایسا بھی لڑکا تھا چین سنیپر, چین کھینچتا اور چوری کرتا واپس آتا, لیکن ایسا ڈھیٹ آدمی تھا, ایسا ڈھیٹ, میدان میں کھڑے ہو جائے, سارے قیدیوں کے سامنے کھڑے ہو جائے اور پھر ہر دن ایک بات اتنی بول کر کے ہی جاتا, صرف اتنی بول کر کے جانا اس کی عادت سی ہو گئی تھی. ہم دیکھتے رہے, باہر بھی یہی منظر ہے, اندر بھی یہی منظر ہے. تم کسی کی زبان کو بند کرنا چاہو, ختم کرنا چاہو تو ایسا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو چاہے ہر جگہ پھیلا دیتا ہے. پھر یہ احساس ہوا میرے عزیزوں, تبلیغ اسلام صرف ہم ذریعہ ہوتے ہیں پہنچانا, میرے رب کی شان ہے, میرے رب کی شان ہے. اور حقیقت میں آپ کو بتاؤں, دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا یہ ہم میں سے کسی کے اندر طاقت نہیں ہے. آج ہزاروں لاکھوں جو مجھے سننا چاہتے ہیں, اس میں بظاہر میرا کوئی کمال نہیں, بات ان کی کرو اور ہر دل پہ راج کرو, ان کی بات کرو. اسی لیے آج کے حالات میں آخری باتیں عرض کر رہا ہوں, میں معذرت چاہتا ہوں آج تھوڑا سا وقت زیادہ ہوا ہے, اس لیے کہ یہ ہماری مسجد ہے اور ہمارے اوپر کوئی یہاں پابندی نہیں ہے. یہاں پر الحمدللہ جو لوگ بیٹھے ہیں 8 مہینے کے بعد سن رہے, 9 مہینے کے بعد سن رہے ہیں, تو تھوڑی کسر میں بھی نکال لوں, اس لیے میں تھوڑا زیادہ وقت آپ کے ساتھ لے رہا ہوں. ان حالات کے ساتھ جو آپ کو فیصلہ لینا ہے میرے عزیزوں, سوچ سمجھ کر کے اپنا مطالبہ بھی تو رکھو, اپنا مطالبہ بھی رکھو کہ ہم ان لیڈروں کے ساتھ کھڑے ہیں جو 500 روپے بانٹ کر کے, گلے میں پٹے ڈلوا کر کے, ہمیں نعرے لگوا کر کے گھما لے. بس نہیں, ہمارا مقصد اور ہمارا مطالبہ اتنا ہو, ان حکام, ان لیڈروں کے پاس یہ بات رکھو, میرا گھر میرا محلہ نہ بنا پایا تو کوئی بات نہیں, لیکن اتنا وعدہ کرو کہ میرے مصطفیٰ کی عزت پر جب بات آئے تو تم ڈٹ کر کھڑے رہو گے. یہ گستاخیوں کا ماحول ختم ہونا چاہیے, ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے میرے عزیزوں, اور بظاہر ہماری بات یہ ہے کہ ہم سب سے ان لوگوں سے محبت ضرور کرتے ہیں جو قوم و ملت اور ملک کی فلاح و بہبودی اور میرے حضور پاک کی عزت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ہم ان کے ساتھ ہیں کسی بھی طرح سے. ہمارا تو مقصد, ہمارا مشن صرف اتنا ہے, کسی کی جے بجے کیوں پکارے, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. ہم اس مشن کے آدمی ہیں, لیکن پھر بھی جن حضرات نے بھی محبتوں کے ساتھ ہمارے نام کو پھیلایا ہے, ان کے مقاصد اگر صرف پولیٹیکل ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی بھی لین دین نہیں, ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہاں, اگر اس لیے ہمارے نام کا استعمال کیا یا ہمیں بلایا یا ہمیں کھڑا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس اور ان کی عزت کے لیے ہے, تو ہم ہر دن آپ کے ساتھ ہیں, ہم ہر دن آپ کے ساتھ ہیں. لوگوں کو یہ لگ رہا ہے الیکشن آیا ہے, مفتی صاحب اس لیڈر کے پاس جا رہے ہیں, اس لیڈر کے پاس جا رہے ہیں, یہ سب افواہیں بہت ساری پھیلی ہیں. میرے عزیزوں, تھوڑا انتظار کرو. اور میں ان سیاسی نیتاؤں سے بھی کہوں گا, آپ الیکشن میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, حصہ لے رہے ہیں, سیاست میں آپ موجود ہیں, آگے بڑھو, ہم آپ کو روک نہیں رہے ہیں. لیکن اگر واقعی مقصد یہ ہے کہ قوم و ملت اور ملک
اور میرے دین کی عزت اور حضور پاک کی عزت کے لیے آگے چل کر کے آواز اٹھائیں گے تو میرا آج آپ کے ساتھ کھڑا ہونا کوئی ضروری نہیں. الیکشن گزر جانے تو پھر ہر دن آپ کے ساتھ کھڑے, الیکشن ہو جانے کے بعد بھی ہم کھڑے ہیں آپ کے ساتھ, لیکن الیکشن سے پہلے ہی اگر آپ کو ہمیں چاہیے تو لوگوں میں یہ خلفشار مچا ہوا ہے, ایک خلفشار مچا ہوا ہے کہ مفتی صاحب ناموس رسالت کے اس عظیم مشن کو سیاسی لوگوں کے درمیان پھیلا رہے ہیں. میرے عزیزوں, میرا کہیں یہ مقصد نہیں ہے, کہیں یہ مقصد نہیں ہے. اللہ نے جو کرسی دی ہے نا وہ بہت بڑی کرسی ہے. ہم نے جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہمارے پاس ہے وہ الیکشن سے حاصل کیا ہوا نہیں ہے, رب کے سلیکشن سے ملا ہوا ہے. ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا انعام کافی ہے, لیکن ان سیاسی حضرات کے ساتھ ہمارا تعلق اسی لیے ہے کہ آپ آواز بلندی کے ساتھ اٹھا سکتے ہو اور سسٹم میں آپ بیٹھ کر کے اپنی قوم, ملک, سب کی فلاح و بہبودی کی بات کر سکتے ہو. اس لیے ہم کھڑے ہیں, اس لیے نہیں کہ آپ 500,000 روپے دے دیں گے, اس لیے نہیں کہ آپ ہمارا گھر, گاڑی, بنگلہ خرید کر کے کچھ دے دیں گے. عزیزان گرامی اوقات, میرے آنے کے بعد سے لے کر آج تک, ابھی تک مہینہ نہیں گزرا ہوگا, لیکن میں نے حالات اتنے دیکھے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے راتوں رات مجھے دولہا بنا دے. بہت سارے معاملات ایسے دیکھے. اس لیے میں سب سے یہ گزارش کروں گا, آج کا یہ میرا پیغام ہے کہ ہمارا مشن ناموس رسالت ہے, ہمارا مشن تحفظ ناموس رسالت ہے, اور اس کے لیے ہم ہر طرح سے کھڑے ہیں. لیکن خالص سیاست کے لیے, خالص ووٹنگ کے لیے, خالص الیکشن کے پرچار کے لیے مجھ جیسے کا نام استعمال نہ کریں. یہ میرا مشورہ ہے, یہ میرا پیغام بھی ہے. آپ کے لیے پوری زندگی ہم کھڑے ہیں, صرف الیکشن کے لیے. اس عظیم اور اس عظیم مشن کو اور اس مقدس مشن کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں. ہاں, پولیٹیکل جس انداز میں بھی آپ کو مدعے اٹھانا ہے اٹھائیں, لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کا یہ جو مشن ہے, ناموس رسالت کا مشن ہے, اس کو صرف یوز کرنے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے, بلکہ جو بھی بندہ مومن کھڑا رہے گا وہ اپنی جان کے ساتھ کھڑا رہے گا, تبھی اس کا ایمان ہے, تبھی وہ اس کا ایمان ہے. اور اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ حضور پاک کے اس ناموس رسالت کا مسئلہ لے کر چلتے ہیں, قسم رب ذوالجلال کی, اس کے پیچھے میرا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے. اس کے پیچھے میرا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے میں کما لوں گا, میں کھا لوں گا. میرے عزیزوں, کیا کما لیں گے, کیا کھا لیں گے, آپ کو میرے اپنے حالات معلوم نہیں کہ میں کس طرح کے حالات سے گزرا ہوں. اگر لوگوں سے بٹورنا ہی ہوتا تو ممبئی میں میری بہت ساری بلڈنگیں ہوتی. میں تو کرائے کے گھر پہ رہتا ہوں. میرے عزیزوں, میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ اس عظیم مشن کو اپنے مفاد اور ذاتی فائدے کے لیے یا دنیا بنانے کے لیے استعمال کیا جائے. میرا اس میں کوئی مقصد پنہا نہیں. مقصد صرف اتنا ہے کہ کل بروز قیامت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر ہم پر پڑے, تم ہنس کے کہے جانا دیوانہ ہے دیوانہ. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات اور معجزات بیان سے باہر ہیں, بیان سے باہر ہیں. کس چیز میں آپ نے معجزہ نہیں دکھایا؟ درختوں میں ہو, پتھروں میں ہو, جانوروں میں ہو, پرندوں میں ہو, مردوں میں ہو, آسمان کے تاروں, چاند, سورج میں ہو. کس چیز میں معجزے میرے آقا کے نہیں ہیں؟ ہر چیز میں. اور رزق میں وسعت اور برکت کے اتنے معجزے ہیں کہ پوری کتاب اس پر لکھی گئی. رزق میں برکت اور وسعت, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس چیز کو تناول فرمایا اور کسی کو دے دیا وہ ختم ہی نہیں ہوتی. یہ معجزہ ایک بار نہیں کئی بار پیش آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار 440 لوگ آئے, 440 لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے انہوں نے کہا ہماری مہمان نوازی کریں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ان کو کھلاؤ. حضرت عمر نے کہا آقا میرے پاس ایک ہی آدمی کا کھانا ہے, ایک آدمی, یہ 440 ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک کھجور انہیں دی اور فرمایا جاؤ جتنا کھانا ہے اسی میں سے کھلاؤ.
حضرت عمر کہتے ہیں میں لے گیا 440 لوگ کھاتے رہے میرا کھانا ختم ہی نہیں ہوا. وہ کھا کر چلے بھی گئے, میرا گھر پورا کھا لیا, پھر بھی کھانا باقی رہا. یہ رزق میں برکت اور وسعت کے ایک نہیں بے شمار معجزے ہیں میرے آقا کے. صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ مکرمہ جا رہے تھے عمرہ کی نیت سے, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ والوں نے بیچ راستے میں روک لیا تھا. اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں کے پاس پانی ختم ہو گیا, پانی نہیں تھا, اور ایک کنواں قریب میں تھا وہ بھی سوکھ چکا تھا. وہ کنواں آج بھی مکہ میں موجود ہے, ہم نے اس کی زیارت کی. آپ ان سعودیوں نے 4 سال پہلے شاید ایک کمپنی کو ٹھیکے میں دے دیا, اور اس کمپنی کے انڈر اب وہ کنواں ہے, ابھی اسے ختم نہیں کیا گیا. تقریباً 14 صدیاں پرانا کنواں آج بھی موجود ہے. وہ سوکھا ہوا بالکل سوکھ چکا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلی فرمائی اور کہا اس کنویں میں ڈال دو. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کنویں میں پانی ڈال دیا, تھوڑا سا کلی کا پانی تھا, کنواں لبالب بھر گیا. پانی سے اتنا بھرا کہ جتنے لوگ تھے سبوں نے اس کنویں سے پانی پیا بھی, وضو بھی کیا, جسے غسل کی حاجت تھی غسل کیا, اپنے جانوروں کو بھی پلایا. ایک صحابی سے پوچھا گیا آپ لوگ کتنے تھے اس وقت؟ وہ کہتے ہم 1400 لوگ تھے, لیکن میرا یقین ہے کہ اگر 1,00,000 ہوتے تو بھی پانی کم نہ پڑتا. اور اس کے بعد وہ کنواں کبھی سوکھا نہیں, آج بھی پانی اس میں موجود ہے. اور ایک کنواں بیر شفا جس کو کہتے ہیں, اس کے متعلق میں نے یہ سنا ہے کہ وہ نہایت ہی کھاری پانی, کڑوا پانی, جانور بھی نہیں پیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر سے واپسی کے موقع پر اس میں اپنا لعاب پاک ڈالا, وہ پانی آج بھی میٹھا ہے, آج بھی میٹھا ہے. ان سعودیوں نے اس میں سیمنٹ بھر دیا, ڈامر ڈال دیا, تارکول ڈالا, کیمیکل ڈالا. ان کے اعتبار سے یہ شرک ہے. یہ سب سنی لوگ آتے ہیں تبرک سمجھ کر کے اس پانی کو نکالتے ہیں, اس کی کوئی اصل نہیں, اس کی کوئی سند نہیں, اس کا کوئی ثبوت نہیں. اور اس غصے میں انہوں نے کنویں میں ہر چیز ڈالی, لیکن پانی بھی بڑا ضدی ہے, ہر چیز کو نکل کر کے پھر باہر آتا ہے. ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں. ابھی 6 مہینے پہلے کے سفر میں بھی پانی پی کر کے آئے, انہوں نے وہاں پہرے دار لگائے. آج بھی پتہ نہیں بغض کس بات کا ہے, بغض کس چیز کا ہے. تمہیں سینما تھیٹروں سے تکلیف نہیں ہوئی, بیر شفا سے اتنی تکلیف. تمہیں بیچ کھولنے میں شرم و حیا نہیں آئی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشاق اور محبت کرنے والے اگر تاریخ کی کسی چیز کو دل و جان سے یقین کے ساتھ عمل کرتے ہیں اور انہیں شفا بھی ملتی ہے, تو ان کے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ حیرت کی بات ہے. عزیزان گرامی وقار, ایک بات, ایک فارمولہ تو مجھے سمجھ میں آتا ہے, ہر آدمی اپنے بڑوں کی روش پر چلتا ہے, ہر آدمی اپنے آقاؤں کو ضرور خوش کرتا ہے. الحمدللہ ہم ان تبرکات پر مر مٹتے ہیں, جان دیتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے آقاؤں کا تبرک ہے. اور یہ ہر اس چیز کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے کہ یہ بھی اپنے آقاؤں کی نسل میں سے ہیں. یہودی ہمیشہ چاہتے تھے کہ نام مصطفیٰ مٹا دیا جائے, ہمیشہ چاہتے تھے. تورات میں کھرچ کھرچ کر کے نام نکالے انہوں نے, لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا, تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی چیز تم تاریخ سے نہیں مٹا سکو گے. بہرحال رزق میں برکت اور وسعت کے بے شمار معجزات ہیں. ایک بار تو کمال کی بات ہے, مقام زورا پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے. یہاں صحابہ کہتے ہیں ہمارے پاس پانی پھر ختم ہو گیا. پانی کچھ بھی نہیں تھا, نہ کنواں قریب میں تھا. کنواں تھا تو کلی فرمائی, کنویں کا پانی باہر آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یاد ہوگا آپ کو, آپ نے لکڑی سے پتھر پر مارا ایک مرتبہ, 12 چشمے باہر نکلے. قرآن پاک میں ہے, قرآن نے فرمایا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا, 12 چشمے پانی کے نکلے تھے. اور اس لیے کہ ان کی امت میں 12 قبیلے تھے, 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے نکل گئے. کس چیز سے موسیٰ علیہ السلام نے مارا؟ اپنے عصا سے. کس پہ مارا؟ پتھر پہ. پتھر سے 12 چشمے نکلے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر میں, صحابہ تشریف لائے, شکایت کی پانی کی. اللہ اللہ,
میں یہاں پر عقیدے پر قربان جاؤں صحابہ کے، ان سے کیوں نہیں کہتے پانی برسانا پانی دینا اللہ کا کام ہے؟ وہ صحابہ حضور کے پاس بار بار کیوں آ جاتے تھے؟ کھانا نہیں ہے تو حضور کے پاس، پانی نہیں ہے تو حضور کے پاس، بیماری ہے تو حضور کے پاس، اس لیے کہ انہی صحابہ کا عقیدہ بریلی کے امام نے لیا ہے، جن کا کہنا تھا شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود۔ وہ مانگنے کے لیے آتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور جنہوں نے کہا رسول اللہ سے مانگنا حرام ہے، معاذ اللہ رب العالمین، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسوں کا محتاج بنایا، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے آج بھی ذلیل و خوار ہے۔ اسی لیے میرے امام نے کہا ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ ہمیں فخر ہے اس بات پر، ہم محتاج ہیں تو مدینے کے تاجدار کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مانگیں گے، اس لیے مانگتے ہیں کہ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ ہم خالق سمجھ کر، ہم رسول اللہ کو رازق سمجھ کر نہیں جا رہے ہیں، بلکہ وہ رزاق حقیقی کے نائب ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا ہے کہ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مخر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اب صحابہ آئے پانی کی شکایت لے کر کے، پانی یہاں پر بھی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواں بھی قریب نہیں، تالاب بھی قریب نہیں، پتھر بھی قریب نہیں۔ ایک صحابی سے کہا کہ برتن کچھ ہے تمہارے پاس؟ کہا ایک برتن میں اتنا پانی ہے کہ یا تو پی سکتا ہوں یا تو وضو کر سکتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی لے آؤ، برتن کو قریب رکھا اور اپنا دست مبارک اس میں رکھا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہر انگلی پاک سے پانی کے چشمے جاری تھے، جیسے فوارے نکلتے ہیں، فاؤنٹن جس طرح ہوتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگلیوں سے چشمے نکلنے لگے۔ پھر امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ پنجاب رحمت کی، پنجاب رحمت کا مطلب پنجاب جو ہمارا ہے اس کو اس لیے پنجاب کہتے ہیں، 5 ندیاں ہیں وہاں پر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صرف دست مقدسہ میں رحمت کے پنجاب تھے، 5 انگلیوں سے 5 چشمے نکلے۔ اور اس وقت صحابہ فرماتے ہیں ہم تقریباً 300 لوگوں نے اس سے وضو بھی کیا، پانی بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا۔ کس پانی سے؟ انگلیوں سے نکلے ہوئے پانی۔ اب میں پوچھتا ہوں میرے عزیزو، یہ ہے معجزہ جس کو خرق عادت کہتے ہیں، جو عقل میں نہ آئے، عقل میں نہ آئے۔ ہاں ایک بات تو سمجھ میں آتی، موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ماری تھی پتھر پر اور پتھر سے 12 چشمے نکلے، معجزہ وہ بھی تھا۔ لیکن ہم نے دنیا میں بہت سارے فالس دیکھے ہیں جو پتھروں سے ہی نکلتے ہیں، نہیں دیکھا آپ نے؟ پہاڑوں سے پانی کا نکلنا عام سی بات ہے، لیکن نور مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تو یہ ہے دنیا نے آج تک نہ سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا۔ پتھروں سے نکلنے والا پانی تو دیکھا ہے، انگلیوں سے نکلنے والا پانی صرف تاجدار مدینہ کے ہاں ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کمال کا معجزہ تھا۔ السلام علیکم۔ آپ حضرات کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا، بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور بعد میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔